بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 4 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے، مشق کو حل کرنے کے لیے ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے اور مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 5 کا آغاز کریں گے، اور اس سبق کے پہلے حصے میں ہم حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے قواعد کا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ہم آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے حرف جار، عطف، شرط و جزا استعمال کر سکے، اور آج کے SLO میں اور آج کے سبق میں ہم صرف حرف عطف کو پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج ہم صرف حروف عطف کو پڑھیں گے، تو چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ حرف عطف کون کون سے ہیں اور یہ کس لیے آتے ہیں، اور مرکب عطفی کسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ تیار ہیں؟ تو آپ اپنی کتابیں کھول لیجئے، اور آج کا سبق آپ نے غور سے سننا ہے جو کہ نہایت آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ حروف عطف۔ بچوں، آپ نے یہ دو حروف اپنی بول چال میں اور اپنی لکھائی میں بے شمار مرتبہ استعمال کیے ہوں گے۔ ایک ہے واو اور دوسرا ہے اور۔ اس واو یا اور کا استعمال آپ نے کئی مرتبہ کیا ہوگا یا سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، یا آپ نے کسی کتاب میں یہ دو حروف پڑھے ہوں گے۔ ان دو حروف کو کہتے ہیں حروف عطف۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف عطف، واو اور، ان کو کہا جاتا ہے حروف عطف۔ اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام بہت آسان ہے۔ ان کا کام محض یہ ہے کہ یہ دو اسموں کو یا دو فعلوں کو ملانے کے لیے آتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ یعنی واو یا اور، یہ کس لیے آتے ہیں؟ یہ آتے ہیں دو اسموں کو یا دو فعلوں کو آپس میں ملانے کے لیے، ان کا یہی کام ہے۔ اور دوسری بات، ان کی مثال کیا ہے؟ جیسے رنگ و نسل، دین اور دنیا، سیاہ و سفید، زمین و آسمان، کالا اور گورا۔ اب آپ نے دیکھا اس میں حروف عطف کون سے ہیں؟ واو اور، واو، واو اور، یہی دو حروف ان سب مثالوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ واو کس لیے آیا ہے؟ یہ دو اسموں کو، رنگ اور نسل کو ملانے کے لیے۔ یہ اور آیا ہے دین اور دنیا، دو اسموں کو ملانے کے لیے۔ سیاہ و سفید دو اسم مل گئے، زمین و آسمان اس واو کے ذریعے سے دو اسم آپس میں مل گئے، اور اس اور کے ذریعے سے کالا اور گورا دو اسم آپس میں مل گئے۔ یہی کام ہے حروف عطف کا۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ اب چلتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ جہاں آپ یہ دیکھیں کہ دو الفاظ موجود ہیں، دو الفاظ، اور اس کے ساتھ ایک حرف عطف ہے، ایک حرف عطف، تو آپ سمجھ جائیے کہ جہاں دو الفاظ ہوں اور ایک حرف عطف ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب عطفی۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب عطفی۔ عطفی نہیں، مرکب عطفی بولتے ہیں اس کو۔ جہاں پر کیا ہوں؟ دو الفاظ اور ایک حرف عطف ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بہت آسان، اس کی مثال بھی یہی ہے، رنگ و نسل۔ اب دیکھیں، رنگ و نسل میں دو الفاظ ہیں یا نہیں؟ دو الفاظ ہیں، ایک رنگ ہے اور ایک کیا ہے؟ نسل۔ تو دو الفاظ ہو گئے اور ایک کیا ہو گیا؟ حرف عطف۔ تو دو الفاظ اور ایک حرف عطف کے ملنے سے کیا بنتا ہے؟ مرکب عطفی۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ اسی طرح دین اور دنیا، یہاں بھی دو الفاظ ہیں، دین، دنیا، دو الفاظ اور ایک حرف عطف، اور اس کو بھی ہم کہیں گے مرکب عطفی۔ سیاہ و سفید میں بھی ایک لفظ سیاہ ہے اور ایک لفظ کیا ہے؟ سفید، اور ایک حرف عطف ہے۔ تو دو الفاظ
اور ایک حرف عطف کے ملنے سے مرکب عطفی بن گیا۔ اسی طرح زمین و آسمان، دو الفاظ اور ایک حرف عطف، یہ بھی مرکب عطفی کی مثال ہے۔ کالا اور گورا، کالا ایک لفظ یہ ہے اور گورا ایک لفظ یہ ہے، اور یہ بیچ میں ایک حرف عطف ہے، تو دو الفاظ اور ایک حرف عطف کے ملنے سے کیا بنتا ہے؟ مرکب عطفی۔ تو کتنی آسانی سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے حروف عطف، واو یا اور کو بھی سیکھ لیا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ حروف عطف کا کام کیا ہوتا ہے، اور وہ بہت آسان ہے۔ حروف عطف آتے ہیں دو اسموں کو یا دو فعلوں کو آپس میں ملانے کے لیے۔ اور تیسری بات آج کے سبق میں پیارے بچوں ہم نے یہ سیکھی کہ مرکب عطفی کہتے ہیں اس مرکب کو جہاں دو الفاظ ہوں اور ایک حرف عطف ہو، اسے ہم کہتے ہیں مرکب عطفی۔ اور اس کی مثالیں ہم نے آج ہی کے سبق میں ہم نے سیکھ بھی لی، اور مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ آپ نے پڑھ بھی لی ہوں گی اور سیکھ بھی لی ہوں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف عطف کی چند مزید مثالوں کو، اور مزید جانتے ہیں کہ آیا آپ نے آج کے سبق سے حروف عطف اور مرکب عطفی کو سیکھا ہے یا نہیں۔ ہماری پہلی مثال ہے کتاب اور اخبار لے آؤ۔ اس میں اور کیا ہے؟ حرف عطف، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے۔ اور دو الفاظ کون سے ہیں؟ کتاب، اخبار۔ تو دو الفاظ اور ایک حرف عطف، ان کو ملانے سے یہ کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب عطفی بن گیا۔ اسی طرح ہماری دوسری مثال کو دیکھیں، مرد و زن سب قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ یہاں پر دو الفاظ ہیں، مرد اور زن، دو الفاظ اور ایک حرف عطف، یہ ہو گیا مرکب۔ اور یہ مرکب کون سا ہے؟ یہ مرکب ہے مرکب عطفی۔ اور یہاں پر جو حرف عطف واو ہے، اس نے دو اسموں کو، مرد اور زن، اس کو اس نے ملا دیا، اور یہی حرف عطف کا کام بھی ہے۔ اسی طرح علی اور احمد گھر کا کام کر رہے ہیں، یعنی ہوم ورک کر رہے ہیں۔ اس میں علی اور احمد یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب عطفی ہی کی مثال ہے، اس لیے کہ یہاں بھی دو الفاظ ہیں اور ایک ہے حرف عطف، لہٰذا اس کو بھی ہم کہیں گے مرکب عطفی۔ اور آخری مثال آج کی، وہ تو بہت ہی آسان ہے، ہمیں شب و روز محنت کرنی ہے۔ آپ بھی محنت کریں گے اور ہم سب مل کر محنت کریں گے۔ اس مثال میں شب و روز، شب و روز، یہاں پر دو الفاظ ہیں اور ایک حرف عطف ہے، لہٰذا یہ بھی ہوگا مرکب عطفی۔ تو آپ نے سیکھا کہ حروف عطف کسے کہتے ہیں، وہ استعمال کس لیے ہوتا ہے، اور مرکب عطفی کسے کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آپ کی کتاب میں موجود گھر کے کام کی طرف، اور وہ کام بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ حروف عطف واو یا اور لگا کر در ذیل بے ترتیب الفاظ کے مرکبات عطفی بنائیں۔ یعنی ہم نے ان الفاظ کو یہاں سے کچھ الفاظ لینے ہیں اور یہاں سے کچھ الفاظ لینے ہیں، ان کو صحیح ترتیب سے ملانا ہے۔ اور ملانا کس طرح ہے؟ وہ ہم نے واو یا اور کے ذریعے سے ملانا ہے، اور ہم نے ان کو ملا کر بنانا ہے مرکبات عطفی کو۔ جیسے مثال کے طور پر پہلا لفظ میں نے لے لیا سرخ، اس لائن سے میں نے لفظ لے لیا کیا؟ سرخ۔ اب اس کے مطابق اور اس کے مناسب ایک لفظ میں اس لائن میں تلاش کرتا ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سرخ کے ساتھ سفید رنگ جب مل جاتا ہے تو یہ مرکب اچھا بن جائے گا، اور سرخ اور سفید یہ ترتیب سے الفاظ مناسب لگیں گے۔ اب اس سرخ اور سفید کو میں نے ملانا ہے اور مرکب بنانا ہے، لیکن مرکب کون سا؟ مرکب عطفی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مرکب عطفی اسے کہتے ہیں جہاں پر دو اسموں کے درمیان واو یا اور کا استعمال ہو۔ لہذا یہاں میں لکھوں گا سرخ اور آگے واو حرف عطف ڈال کے یہاں میں لکھ لوں گا سفید، تو یہ ہو جائے گا مرکب عطفی۔ اسی طرح آپ نے علم، شب، آبا، رنگ اور ظلم کو
نیچے موجود الفاظ کے ساتھ ملا کر آپ نے مرکب عاطفی بنانے ہیں، یعنی ان کو ملانا ہے واو یا اور لگا کر۔ اور آپ کے سمر پیک میں جو گھر کا کام دیا گیا ہے وہ بھی حروف عطف ہی کے متعلق ہے، اور بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ ابھی ہم نے کتاب میں آپ کو گھر کا کام دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ ذیل میں دیے گئے درست الفاظ کو حروف عطف سے ملائیں اور لکھیں۔ آپ نے ان الفاظ کے مناسب الفاظ یہاں پر دیکھنے ہیں، ان کو ملانا ہے، اور ملانا کس طرح ہے؟ حروف عطف سے، اور ان سطور میں آپ نے تحریر کر دینا ہے۔ یہ ہے آپ کے گھر کا کام جو کہ آپ کے سمر پیک میں موجود ہے۔ اور آپ کے ورک بک میں کون سا گھر کا کام ہے؟ وہ گھر کا کام وہی ہے جو آج کے سبق میں ہم نے سیکھا، اور یقیناً آپ نے غور سے سنا ہوگا اور آپ حرف عطف اور مرکب عاطفی سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ سوالات آپ کے لیے یقیناً کوئی مشکل نہیں ہیں۔ آپ نے یہ سوالات حل کرنے ہیں، اور ہر سوال کے جو 4 جوابات دیے گئے ہیں آپ نے کسی ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، اور اگر آپ غور سے سبق پڑھیں گے تو یقیناً یہ سوالات آپ کے لیے چند ہی منٹ کا کام ہوں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے حرف عطف کا کام اور مرکب عاطفی کی تعریف اچھے انداز سے سیکھ لی ہوگی۔ آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے۔ آپ نے یہ گھر کا کام اپنے والدین یا اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کی مدد سے ضرور کرنا ہے، بلکہ اگر آپ کو مزید آسانی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور ریسورس پیک ہماری ویب سائٹ کینٹیب پبلشر پر آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔